محترم ناظرین السلام علیکم۔ کہا جاتا ہے کہ دو ممالک کے درمیان دوستی نہیں ہوتی بلکہ دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی قربت صرف اپنے ملکی مفاد کی خاطر ہوتی ہے، جسے دوستی کا نام دیا جاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ پاکستان کے صدر ایوب خان کے اس امریکی دورے کے بارے میں تو جانتے ہیں جس دورے میں پاکستانی صدر کا استقبال خود امریکی صدر جان ایف کینیڈی نے کیا تھا۔ صدر ایوب خان نے یہ امریکی دورہ 1961 میں کیا تھا اور اس دورے کے دوران امریکی صدر نے اپنی گاڑی میں نیو یارک شہر کی شاہراہوں کی سیر کروائی تھی، جہاں ہزاروں امریکی پاکستانی صدر کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ لیکن کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ صدر ایوب کے علاوہ ایک اور پاکستانی بھی ایسا تھا جس کے استقبال کے لیے خود امریکی نائب صدر ایئرپورٹ پہنچے تھے؟ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ پاکستانی نہ تو پاکستان کا سربراہ تھا، نہ کوئی سیاستدان یا فوجی، اور نہ ہی کوئی ارب پتی بزنس مین، بلکہ یہ ایک عام پاکستانی مزدور تھا۔ اس عام پاکستانی غریب مزدور کا نام بشیر احمد ساربان تھا اور یہ پاکستان کے شہر کراچی میں اونٹ چلاتا تھا، اور تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ امریکہ کا نائب صدر کسی عام پاکستانی شخص کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ جائے۔ اس استقبال کے پیچھے ایک انتہائی دلچسپ اور حیران کن کہانی چھپی ہے۔ خواتین و حضرات، 20 جنوری 1961 کو جب جان ایف کینیڈی امریکہ کے صدر بنے تو اس کے ساتھ ہی امریکہ کے نائب صدر کا عہدہ لنڈن جانسن کے پاس آ گیا۔ اسی سال امریکی نائب صدر لنڈن جانسن پاکستان کے دورے پر آئے تاکہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات مزید بہتر ہو سکیں۔ اس دورے کے دوران امریکی نائب صدر نے اس وقت کے پاکستانی صدر ایوب خان سے ملاقات کی، لیکن امریکی نائب صدر کا یہ دورہ کسی اور وجہ سے ہی یادگار اور تاریخی بن گیا۔ امریکی نائب صدر اپنے دورے کے دوران کراچی میں موجود تھے، جبکہ ان دنوں کراچی کو دنیا بھر کے لیے معاشی رول ماڈل کی حیثیت حاصل تھی۔ ایک روز جب امریکی نائب صدر لنڈن جانسن کا قافلہ کارساز روڈ سے گزر رہا تھا تو اس وقت سڑک پر ایک مزدور بشیر احمد ساربان بھی اپنے اونٹ کے ساتھ موجود تھا۔ بشیر احمد نے امریکی نائب صدر کے قافلے کو دیکھ کر دور ہی سے ہاتھ ہلایا اور امریکی نائب صدر کی نظر بشیر احمد پر پڑی تو اس نے گاڑیوں کو روکنے کا کہا اور پاکستانی سرکاری اہلکار سے کہا کہ بشیر احمد سے اس کا تعارف کروایا جائے، جس کے بعد لنڈن جانسن گاڑی سے اتر کر بشیر احمد کے پاس چلے آئے۔ بشیر احمد سے اس کا حال چال پوچھا اور ساتھ ہی دوستی کی پیشکش کر ڈالی۔ یہ ایک انتہائی دلچسپ صورتحال تھی۔ بشیر احمد نے پیشکش قبول کر لی، جبکہ امریکی نائب صدر نے واپس جاتے ہوئے بشیر احمد کو امریکہ آنے کی دعوت بھی دی۔ بشیر احمد کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی امریکہ بھی جائے گا، اور وہ بھی امریکی حکومت کا مہمان بن کر، کیونکہ بشیر احمد ساربان ایک غریب مزدور تھا جو اپنا گزر بسر اونٹ چلا کر کرتا تھا۔ لیکن امریکہ کے نائب صدر نے اس دعوت اور دوستی پر انتہائی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، اور امریکہ پہنچنے کے بعد امریکہ کے نائب صدر نے اکتوبر 1961 میں باقاعدہ بشیر احمد کو امریکہ آنے کی دعوت دی، اور بشیر احمد کی امریکہ آمد پر اس کے استقبال کے لیے خود ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ یہ تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ تھا۔ ایئرپورٹ سے بشیر احمد کو واشنگٹن لے جایا گیا اور وہاں صدارتی محل کی سیر کروائی گئی، اور ساتھ ہی بشیر احمد کو امریکی صدر جان ایف کینیڈی کے آفس بھی لے جایا گیا۔ اس موقع پر بشیر احمد نے امریکہ کے ایک اسکول میں تقریر بھی کی، جہاں ان کے ساتھ امریکی نائب صدر کی اہلیہ اور بیٹی بھی موجود تھی۔ بشیر احمد کے ساتھ ایک مترجم بھی موجود رہتا تھا۔ اس دورے کے دوران امریکی نائب صدر لنڈن جانسن بشیر احمد کو اپنے ذاتی گھر پر بھی لے گئے، جہاں دوپہر کے کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر بشیر احمد کے لیے نہ صرف خاص طور پر حلال گوشت منگوایا گیا بلکہ ایسے آئٹم تیار کروائے گئے جنہیں ہاتھوں سے کھایا جا سکتا تھا، تاکہ بشیر احمد کو کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئے۔ اس کے علاوہ ایک اور موقع پر کھانے کے دوران امریکہ کے 4 بڑے بینکوں کے سربراہان بھی موجود تھے، اور ان سب نے بھی کانٹے اور چمچ کی بجائے ہاتھوں سے ہی کھانا کھایا۔ بشیر احمد کو فورڈ موٹر کمپنی کی جانب سے ایک گاڑی کا تحفہ بھی پیش کیا گیا، اور امریکہ میں بشیر احمد کی مہمان نوازی کسی ملک کے سربراہ کی مانند کی گئی۔ اس دور میں ایک پاکستانی مزدور کے امریکی دورے کو بھرپور میڈیا کوریج بھی دی گئی۔ بشیر احمد کے واپس پاکستان آنے کے بعد امریکہ کے نائب صدر نے انہیں عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب بھی بھجوایا، اور اس کے سارے انتظامات بھی خود لنڈن جانسن نے کروائے۔ 1963 میں امریکی صدر جان ایف کینیڈی کو قتل کر دیا گیا۔
جس کے بعد اس وقت کے نائب صدر یعنی لنڈن جانسن امریکہ کے 36ویں صدر بن گئے۔ بشیر احمد اور لنڈن جانسن کی اس بے مثال دوستی کے بارے میں زیادہ معلومات تو حاصل نہیں ہو سکیں، لیکن بشیر احمد 15 اگست 1992 میں اپنے انتقال کے بعد اپنی دوستی کی ایک انوکھی کہانی چھوڑ گئے۔ خواتین و حضرات، ہماری آج کی کاوش آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اس کے علاوہ ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔